بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصیبت کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے۔ اسی کے ساتھ میں آج کی بات کا آغاز کروں گی اور 2 جڑواں بچوں کی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ فرمایا کہ ایک شخص کے 2 جڑواں بچے پیدا ہوئے اور ان کی کمر اوپر سے نیچے تک بالکل چسپاں تھی۔ ڈاکٹرز کو جمع کیا گیا کہ یہ 2 بچے ہیں اور جڑے ہوئے ہیں، ان کو حل کرو اور ان کو آپریشن کر کے الگ کر دو۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ اگر آپریشن کیا گیا تو دونوں مر جائیں گے، اس لیے کہ جو شے رگیں ہیں وہ دونوں کی جڑی ہوئی ہیں۔ دونوں کی پرورش کی گئی۔ اب ماں بیچاری ایک کو دودھ پلاتی تو دوسرا الٹا پڑا ہوا ہوتا، اور جب دوسرے کو پلاتی تو پہلا الٹا پڑا ہوا ہوتا۔ غرض وہ اس طرح سے پالتی رہی یہاں تک کہ بچے 5-6 برس کے ہو گئے۔ ان کی تعلیم کا بندوبست کیا گیا۔ خدا کی قدرت کے ایک کے دل میں جذبہ پیدا ہوا علوم دین حاصل کرنے کا، اور ایک کے دل میں جذبہ پیدا ہوا علوم معاش حاصل کرنے کا۔ دونوں کے لیے عالم متعین کیے گئے۔ ایک اچھا عالم بن گیا اور ایک بڑا گریجویٹ بن گیا۔ دونوں بھائی آپس میں باتیں کیا کرتے۔ جو بھائی دنیا طلب تھا وہ کہتا کہ ہم سے زیادہ کوئی مصیبت میں نہیں ہے، ہر وقت کی مصیبت۔ میرا جی کھیلنے کو چاہتا ہے اور تیرا دل نہیں چاہتا، مگر مجبوراً تجھ کو بھی جانا پڑتا ہے۔ اور اگر میں استنجا کے لیے جانا چاہتا ہوں اور تیرا جی نہیں چاہتا تو بھی تجھ کو جانا پڑتا ہے۔ تو کوئی اپنے دل کی بات نہیں کر سکتا، لہٰذا ہم سے زیادہ کوئی مصیبت میں نہیں۔ یہ سن کر دیندار بھائی کہتا کہ بھائی صبر کرو، اس سے بڑھ کر بھی تو مصیبت آنی ممکن ہے۔ اس نے کہا کہ اس سے بڑھ کر مصیبت ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ نصیحت کرتا کہ یہ مت کہو، اللہ کے یہاں مصیبتوں کے خزانے بھی بہت ہیں۔ خدا کی قدرت کے دیندار بھائی کا انتقال ہو گیا تو پھر ڈاکٹرز کو جمع کیا گیا کہ اس لاش کو کاٹو، تو انہوں نے کہا کہ اگر لاش کاٹی گئی تو یہ بھی مر جائے گا۔ اب لاش دنیا دار بھائی کی کمر پر ہے، سوتا ہے تو مردہ کمر کے اوپر، بیٹھتا ہے تو مردہ کمر کے اوپر، کھانا کھاتا ہے تو مردہ کمر پر، استنجا کو جاتا ہے تو مردہ کمر پر۔ اس وقت چھوٹے بھائی نے کہا کہ میرا بھائی صحیح کہتا تھا، وہ مصیبت لاکھ درجے بہتر تھی جبکہ بھائی زندہ تھا۔ تو اس نے توبہ کی اور صبر کیا اور کہا کہ اے میرے اللہ بس کر دے، اگر اس سے بڑی مصیبت آ گئی تو کیا ہوگا۔ معلوم ہوا کہ ہر مصیبت سے بڑھ کر مصیبت ہے، اس لیے انسان کو اگر کوئی بھی مصیبت درپیش آئے تو اس میں صبر اور شکر کرنا چاہیے۔ صبر کی ایک صورت یہ ہے کہ اہل مصائب کو سامنے رکھے، بالخصوص ان کو جن پر زیادہ مصیبت آئی ہے، تو خود بخود وہ شکر کرے گا کہ ہم سے زیادہ مصیبت تو فلاں پر آئی ہے۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ایک ہی کام سب کو کرنا ہے، ایک ہی کام سب کو کرنا ہے، یعنی جینا ہے اور مرنا ہے۔ اب رہی بحث رنج و راحت کی، وہ فقط وقت کا گزرنا ہے۔ اگر اس مقصد کو پیش نظر رکھو تو ہر مصیبت ہلکی ہو جائے گی۔ یعنی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزر جائے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ دنیا کی فکروں میں پڑ کر اصل حقیقت کو انسان بھول جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی صبر کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔